کسی ایسی میت پر جنازہ پڑھنا جس کا جسم جس کی باڈی ہمارے سامنے نہ ہو اسے غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے قرآن حدیث سے صحابہ سے اس کا دلیل ہونا چاہیے۔ غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق قرآن سے کوئی دلیل نہیں، احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور صحابہ کے عمل کے اندر بھی اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جس سے لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، اور وہاں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں جو جنازہ پڑھ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ میں گئے اور آپ علیہ السلام نے وہاں جنازہ پڑھایا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی میت سامنے کر دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غائبانہ نہیں رہا بلکہ حاضرانہ تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ نجاشی کی خصوصیت تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ دیگر جنگوں میں شہید ہوئے، مختلف مقامات پہ انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تک نہ پہنچ سکے، پھر بھی آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا، غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر کتنی بڑی شخصیت تھی، اگر غائبانہ نماز جنازہ کسی بھی صحابی کے نزدیک جائز ہوتا تو پوری اسلامی مملکت میں کہیں نہ کہیں تو جنازہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، ان کے انتقال پر ایسا لگا کہ ہر آدمی کا اپنا بیٹا یا اپنے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی تابعی نے کہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تو معلوم یہ ہوا غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج چل پڑا ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کسی ایسی میت پر جنازہ پڑھنا جس کا جسم جس کی باڈی ہمارے سامنے نہ ہو اسے غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے قرآن حدیث سے صحابہ سے اس کا دلیل ہونا چاہیے۔ غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق قرآن سے کوئی دلیل نہیں، احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور صحابہ کے عمل کے اندر بھی اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جس سے لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، اور وہاں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں جو جنازہ پڑھ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ میں گئے اور آپ علیہ السلام نے وہاں جنازہ پڑھایا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی میت سامنے کر دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غائبانہ نہیں رہا بلکہ حاضرانہ تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ نجاشی کی خصوصیت تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ دیگر جنگوں میں شہید ہوئے، مختلف مقامات پہ انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں تک نہ پہنچ سکے، پھر بھی آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا، غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر کتنی بڑی شخصیت تھی، اگر غائبانہ نماز جنازہ کسی بھی صحابی کے نزدیک جائز ہوتا تو پوری اسلامی مملکت میں کہیں نہ کہیں تو جنازہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، ان کے انتقال پر ایسا لگا کہ ہر آدمی کا اپنا بیٹا یا اپنے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی تابعی نے کہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تو معلوم یہ ہوا غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج چل پڑا ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کسی ایسی میت پر جنازہ پڑھنا جس کا جسم جس کی باڈی ہمارے سامنے نہ ہو اسے غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے قرآن حدیث سے صحابہ سے اس کا دلیل ہونا چاہیے۔ غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق قرآن سے کوئی دلیل نہیں، احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور صحابہ کے عمل کے اندر بھی اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جس سے لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا، اور وہاں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں جو جنازہ پڑھ سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ میں گئے اور آپ علیہ السلام نے وہاں جنازہ پڑھایا۔
اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی میت سامنے کر دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غائبانہ نہیں رہا بلکہ حاضرانہ تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ نجاشی کی خصوصیت تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ دیگر جنگوں میں شہید ہوئے، مختلف مقامات پہ انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک نہ پہنچ سکے، پھر بھی آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا، غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر کتنی بڑی شخصیت تھی، اگر غائبانہ نماز جنازہ کسی بھی صحابی کے نزدیک جائز ہوتا تو پوری اسلامی مملکت میں کہیں نہ کہیں تو جنازہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، ان کے انتقال پر ایسا لگا کہ ہر آدمی کا اپنا بیٹا یا اپنے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی تابعی نے کہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تو معلوم یہ ہوا غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو یہ رواج چل پڑا ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔